لگے رضا حق کی ہے صدا حشر تلک جاری رہے فیض رضا. سے جو پھل پیدا ہوئے وہ کڑوے ہو گئے، اور جن بیجوں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تو وہ میٹھے ہو گئے، اور وہ میٹھے ہی تھے سب، جیسے کہ آم ہے، جام ہے، کیلا ہے، انگور ہے، یہ سب میٹھے پھل ہیں نا، وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، اور جو کڑوے ہو گئے وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچا. تو تین قسم کے پھل ہے دنیا میں. ایک تو وہ جو انسان پورا پورا کھا جاتا ہے، جیسے انگور کو لے لیں پورا کھا جاتا ہے. ایک وہ ہے کہ اوپر کا حصہ کھاتا ہے اور گٹلی پھینک دیتا ہے، جیسے آم کو لے لیں. اور ایک وہ ہے کہ چھلکا پھینکتا ہے اور گودا کھاتا ہے، جیسے کیلے کو لے لیں. یہ تین قسم کے پھل ہیں. یہ آدم علیہ السلام اس کی کلم، اس کے بیج لائے تھے جنت سے. اسی لیے اگر جنت کے پھلوں کی لذت چکھنا ہے تو اس کا کچھ حصہ ان پھلوں، کچھ ہے ان پھلوں کے اندر. اب جب کچھ میں اتنا لطف آتا ہے تو سب کچھ جس میں ہے اس میں کتنا لطف آتا ہوگا. تو جانا ہے نا جنت میں. کیسے جائیں گے جنت میں؟ جنت سے نکالے گئے کھانے کے لیے. بھئی کھائے تو جنت سے نکالے گئے، اب جائیں گے کیسے؟ کھانا چھوڑ دو جنت میں چلے جاؤ گے. اور وہی مہینہ آ گیا کہ کھانا چھوڑ دو. کھانا چھوڑو گے نا، روزہ رکھو گے تو کھانا چھوڑو. بھئی کھائے تھے تو نکلے، اب کھانا چھوڑ دیا تو داخل ہو جائیں گے. تو الحمدللہ آپ لوگ کھانا چھوڑنے والے لوگ، کل سے انشاءاللہ روزے کی شروعات ہو رہی ہے. بہانے بازی مت کرنا، اور میں بیمار اور میرا یہ. ایک روزہ رمضان شریف کا چھوٹے گا، پوری زندگی روزہ رکھو گے تو اس کی فضیلت نہیں پا سکو گے. عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ بہانے بازی نہیں کریں، روزہ رکھیں. جن دنوں اللہ نے معاف کیا ان دنوں معاف ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پھل آپ نے بوئے ہیں، اب آپ اپنے کام میں لگ گئے. تو آدم علیہ السلام کو بچے پیدا ہونے لگے. حضرت حوا سے تقریباً آپ کو 80 یا 100 بچے پیدا ہوئے. حضرت حوا سے کتنے؟ 80 یا، معتبر روایت یہی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی بول دیتے ہیں، اللہ کی روایتیں اور بھی ہے، کوئی ہزاروں کہتے ہیں. وہ ہزاروں کیسے، ابھی اس کا ذکر آتا ہے. تو 2 بچے پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ. توجہ آپ کی، ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوتے تھے. تو ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی کہ پہلے جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے، سمجھ لو کہ کل جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے اور آج جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے، تو یہ دونوں کا نکاح کیسے ہوتا تھا؟ کل کی بیٹی اور آج کا بیٹا، اور آج کی بیٹی اور کل کا، یعنی یوں جو ہے وہ جوڑی لگائی جاتی تھی، یوں کہ ادھر سے ادھر، کل کی بیٹی آج کا بیٹا. اور وہ دونوں سگے بھائی نہیں ہوتے تھے. سگے بھائی تو اب ہوتے نا، اب کا حکم الگ ہے، اس وقت کا حکم الگ تھا. تو اسی میں ایک بیٹا بڑا نالائق پیدا ہوا، اس کا نام تھا قابیل. اور قابیل کے ساتھ جو اس کی سگی بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ. اور ایک بیٹا تھا حابیل، اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا لوا. تو اس طریقے سے قابیل یہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ سے نکاح ہو. آدم علیہ السلام نے کہا یہ تیرے لیے، تیری سگی بہن ہے تو یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، میں اسی سے نکاح کروں گا. تو آدم علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو، تم دونوں نیاز کرو. کیا کرو؟ نیاز. جس کی نیاز قبول ہوگی اسی کو اقلیمہ ملے گی. اس سے پتہ چلا کہ مراد پانے کے لیے نیاز کرنا کرانا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. تو دونوں نے نیاز کی. تو قابیل نے نیاز میں کیا کیا کہ وہ کھیتی میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا. تو اس نے جو سڑی پڑی جو بالیاں تھی نا گیہوں کی، وہ لا کر کے نیاز میں رکھ دی. اور حابیل، حضرت حابیل نے کیا کیا، وہ بڑے متقی تھے، انہوں نے ایک فربا دمبا، یہ دمبا یاد رکھنا، فربا دمبا،
انہوں نے پیش کیا. آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. توجہ آپ کی, یہ تفسیر میں امام آلوسی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ابن عباس کی تفسیر ہے. توجہ, بہت خیال سے سنیے, آپ کو بڑے راستے ملیں گے انشاءاللہ اس تفسیر سے. اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولے گا, شرح صدر فرمائے گا. ادھر اس کی بالیاں رکھ دی گئی, ادھر ان کا دمبا رکھ دیا گیا, اور آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہ تو جس کو اقلیمہ دینا چاہتا ہے تو اس کی نیاز کو قبول فرما. تو ایک آگ آئی اور وہ دمبا اٹھا کے لے گئی. اب آپ دیکھیے آدم علیہ السلام نے ہاتھ کہاں اٹھا کے دعا کی تھی؟ بالیوں کے اور دمبے کے سامنے. تب بتائیے کہ چیزوں کو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا, لوگ کہتے ہیں کس حدیث سے ثابت ہے؟ ارے پہلا آدمی فاتحہ پڑھ رہا ہے, دنیا کا پہلا انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس نیاز کو قبول فرما, اگر جس کو تو اقلیمہ دینا چاہتے. تو یہ جل بھن گیا کیونکہ اس کی قبول نہیں ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ نظر و نیاز میں, قربانیوں میں جو چیز دیا کرو وہ سڑی پڑی گلی سڑی مت دیا کرو, بلکہ اچھی کوالٹی کی پیش کیا کرو. لوگ کیا کرتے ہیں, خود کھانا پکائیں گے گھر میں تو 80 روپے کلو کے چاول لائیں گے, اور اگر نیاز کرنی ہو تو جو سب سے ہلکا پھلکا ہے, یعنی اپنے لیے اچھا اور اللہ کے لیے گرا پڑا. دیکھو جب تم اللہ کے لیے گرا پڑا دو گے تو اللہ پھر تمہیں اچھا کیسے دے گا؟ اگر اچھا لینا ہے تو اچھا دیا کرو, اچھا دو گے تو اچھا ملے گا. دل کھول کے اللہ کی راہ میں دیا کرو. تو اس کو غصہ آ گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام نے ہر سال حج کیا. آدم علیہ السلام نے, اللہ نے 1000 سال کی عمر آپ کو عطا فرمائی کم و بیش. آپ نے ہر سال حج کے لیے آپ گئے ہوئے تھے. تو اس نے آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. اب قتل کر دیا تو سوچا اب کیا کروں, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, کالا ہو گیا, اور تھیلے میں ڈال کر کے لے کے پھرتا رہا, تلاش کرتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا, اس کا ذکر قرآن میں ہے. 2 کوے آئے, دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوچ مارا کر کے لڑائی کی. ایک کوا مر گیا تو کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے قبر کھودی اور اس میں دوسرے کوے کو ڈال کے مٹی ڈال دی. تو قابیل نے کہا کہ میں تو کوے سے بھی غیر گزرا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد میں نے یہ کیا کیا, میں تو دفن بھی نہیں کر سکا. پھر اس نے قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد اپنے بھائی کو دفن کیا. حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے واپس آئے اور فرمایا کہ حابیل کہاں ہے؟ وہ کہا مجھے کیا پتا, آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا کیا حابیل کو سنبھالنے کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا منہ کالا ہو گیا. اس وقت تک آئینہ ایجاد نہیں ہوا تھا. تیرا منہ کالا ہو گیا ہے, تو نے میرے بیٹے حابیل کو قتل کیا. اور جب حابیل کو قتل کیا قابیل نے تو وہ پاگل ہو گیا اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور اسی حالت میں اس کو موت واقع ہوئی. کہتے ہیں کہ اب دنیا میں کبھی بھی ناحق قتل ہوگا, کبھی بھی, تو اس کا عذاب قتل کرنے والے کو بعد میں ملے گا, پہلے قابل کو ملے گا, کیونکہ قتل کی بنیاد اس نے رکھی. دنیا میں سب سے پہلے قتل اس نے کیا. یعنی جو بندہ جس برائی کی بنیاد رکھے گا, جب تک وہ برائی دنیا کے اندر موجود رہے گی اس کا عذاب اس کو ملتا رہے گا. جیسے کسی نے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دی, تب جب تک لوگ سیریل اور فلم دیکھتے رہیں گے وہ دیکھنے والوں کو عذاب تو ملے گا بعد میں, لیکن پہلے اس کو ملے گا جس نے لا کے رکھی. جس نے گانے کی سی ڈی لائی تو سننے والوں کو عذاب تو ملے گا, لیکن ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لانے والے کو ملے گا. اس کا خاص خیال رکھیں, کوئی برائی کی بنیاد آپ نہ رکھا کریں. بہرحال پھر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً 1,00,000 پوتے پوتیاں ہو گئے. 1,00,000 پوتے پوتیاں ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام شان سے زندگی گزارنے لگے. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا, میرے بیٹو بہت دن ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے, 1000 سال ہو گئے تھے نا کم و بیش, بہت دن ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے, مجھے جنت کے میوے کھانے کی یاد آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے میوے کھاؤں, جنت کے پھل کھاؤں. تو بچوں نے کہا, پوتا پوتیوں نے کہا
کہ بابا کیسے ہوگا, جنت کے پھل ہم آپ کو لا کے کہاں سے دیں گے؟ تو فرمایا کہ تم مکہ شریف جاؤ. مکہ شریف جب تم جاؤ گے تو وہاں تمہیں فرشتے ملیں گے, تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی. تو جب ان کے کچھ پوتے پوتے مل کر کے جو ہے وہ پوتے پوتیاں مل کر, بیٹے مل کر, سب لوگ گئے وہاں مکہ شریف. تو وہاں حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو جنت کے میوے مانگتے ہیں آج کل. تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. وہ سب آئے اور حضرت جبریل نے کہا جنت کے میوے کھانا ہے تو اب دنیا سے چلنا پڑے گا, چلیے وقت آ گیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اگر آ گیا ہے وقت تو پھر چلتے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل آئے. تو اسرائیل علیہ السلام جیسے آئے تو حضرت حوا دیکھ کے ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپنا چاہتی تھی کہ حضرت آدم نے کہا حوا اب دور رہو, اب ٹائم آ گیا ہے جدائی کا, اب ہم چلے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح حضرت اسرائیل نے ملک الموت نے نکال لی. اس طرح سے تقریباً 960 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. 1000 سال کی عمر اللہ نے دی تھی, لیکن آپ کا وصال کتنی سال کی عمر میں ہوا؟ 960 سال کی عمر. کیوں ایسا ہوا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے, ابھی ان کی زندگی میں آئے گی یہ بات, یہ تمہاری اولاد میں سے. کہ اللہ اس کو تو نے اتنی کم عمر کیوں دی, 40 سال کی صرف عمر دی. تو اللہ نے کہا ہم نے 40 سال کی دینی تھی, 40 سال کی دی. کہا مولا میری عمر میں سے 40 سال کاٹ کے اس کو دے دے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری 40 کٹ کر کے اس کو دے دیتے ہیں. تو 40 کٹ کر دی. تو جب 960 سال کی عمر میں ان کے لیے فرشتے آئے تو حضرت آدم نے کہا ابھی تو 960 ہی ہوئے, ابھی 40 باقی ہے. تو کہا آپ بھول گئے ہیں, 40 تو آپ کسی اور کو دے چکے ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آدم جب تو بندہ ہو کہ اپنی 40 دے سکتا ہے تو جا ہم نے تیری 40 اور بڑھا دی, تجھے بھی گویا کہ 1000 سال کی عمر عطا کر دی. مختلف روایتیں. تو آدم علیہ السلام کی روح نکلی. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے پوتا پوتیوں سے کہا دیکھو ہم جیسا کرتے ہیں تم لوگ غور سے دیکھو, اور اس کے بعد جب کسی کا انتقال ہوگا تو تم لوگ ایسے ہی کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور غسل دے کر جنت سے کفن لائے, جنت کی خوشبو لائی اور جنت سے سارے ساز و سامان لائے. آدم علیہ السلام کو جنت کا کفن پہنایا, جنت کی خوشبو لگائی اور پھر جنازہ اٹھا کے لے کر کے چلے مکہ مکرمہ پہنچے. اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آج کل جہاں کعبۃ اللہ ہے اس وقت بھی وہاں کعبہ شریف موجود تھا. تو کعبۃ اللہ شریف کے پاس لے جا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ باتیں عام طور پہ نہیں جانتے ہیں, ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں, لیکن یہ قرآن کی برکت ہے, ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ہماری قوم کو انبیاء کرام کے بارے میں جاننے کا آج موقع مل رہا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی, سارے فرشتے پیچھے مقتدی بنے, آپ کے پوتے پوتیاں وہ سب پیچھے لگے اور اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا ہوئی. پھر فرشتے جنازہ اٹھا کر لے کر کے چلے اور مینا میں پہنچے. اور مینا میں پہنچنے کے بعد قبر کھودی, اور قبر کھودنے کے بعد مینا میں آج کل جہاں مسجد خیف ہے, مسجد خیف ابھی بنی ہوئی وہ مسجد, وہاں مسجد خیف میں, مسجد خیف تو بعد میں بنی, اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. یہ ایک روایت ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کعبہ اور صفا مروہ کے درمیان دفن کیا گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ آج کل جہاں حتیم ہے کعبۃ اللہ شریف کا, وہ حتیم کا حصہ, وہیں پر آدم علیہ السلام کی قبر ہے. لیکن زیادہ معتبر روایت کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کی, یعنی مسجد خیف کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. یہ بہت مختصر میں نے کر کے, بہت لمبی چوڑی یہ داستان ہے لیکن بہت شارٹ کر کے, کیونکہ روزانہ سننے آنا ہے اور ہمیں 1 گھنٹے میں محفل ختم بھی کر دینا ہے, تو میں نے بہت شارٹ کر کے مختصر کچھ باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ تہجد پڑھنے کا موقع 11 مہینے میں کم ملتا ہے,
تو آپ لوگ سحری میں جب اٹھا کریں تو 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، اور سحری کے وقت کثرت سے دعا کریں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اپنا وقت ضائع نہیں کریں، واٹس ایپ کم سے کم استعمال کریں، موبائل اور فیس بک پر کم سے کم لگے رہیں، زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں. اللہ مجھے آپ سب کو کثرت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری